بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظارے ٹی وی میں خوش آمدید۔ ہنزہ میں سید یاقوت شاہ کی آمد اور اس کی دعوت عام۔ پیر حسین کی ہنزہ سے واپسی کے کچھ عرصہ بعد ایک اور دائی سید یاقوت شاہ ابن سید شاہ عبد الرحیم اول، جو بدخشان کے علاقے ہائے زیباک اور خردہ کے ایک اسماعیلی دائی اور مبلغ تھے، ایران کے شہر محلات میں اپنے امام الوقت حضرت مولانا امام حسن علی شاہ صلوات اللہ علیہ کے دیدار مبارک سے مشرف ہونے کے بعد واپسی پر ہرات کے راستے قوند، وہاں سے سریقول، پھر سریقول سے ہنزہ کے سرحدی گاؤں مسکر میں پہنچے۔ جب میر غضنفر علی خان کو دائی موصوف کی آمد کی اطلاع ملی تو ان کے استقبال کے لیے اپنے عمائدین کو مسکر تک بھیجا اور بڑے احترام کے ساتھ موصوف کو ہنزہ لایا گیا۔ جب سید یاقوت شاہ میر غضنفر علی خان کے خدمت میں حاضر ہوئے تو میر صاحب نے شاہ موصوف کے ہاتھ پر امام برحق حضرت مولانا حسن علی شاہ آغا خان اول کے لیے بیعت کی۔ پھر وزیر سے لے کر عمائدین اور عام رعایا تک بیعت کر کے اسماعیلی مذہب کو قبول کیا۔ سید یاقوت شاہ ہنزہ میں صرف 40 دن قیام کرنے کے بعد میر غضنفر علی خان وائے ہنزہ سے اجازت لے کر واپس چلے گئے۔ اس مختصر قیام کے دوران انہوں نے اسماعیلی مذہب کی تعلیم و تبلیغ اور مذہبی رسوم کی ادائیگی کے لیے کچھ خواندہ افراد کو قائم مقام بنایا، جن کو اصطلاحاً خلیفہ قائم مقام کہا جاتا ہے، تاکہ وہ ان کی غیر موجودگی میں مذہبی رسوم ادا کر سکے۔ یہ نظام تمام حدود بدخشان بشمول چترال اور سریقول رائج تھا، چنانچہ یہی خلفاء ان دائیوں اور مبلغوں کی غیر موجودگی میں ان کے نائب کی حیثیت سے مذہبی رسوم ادا کرتے تھے، اور اب تک موت و حیات سے متعلق بہت سی رسوم یہی خلفاء ادا کرتے آئے ہیں۔ دائی یاقوت شاہ نے ہنزہ میں اپنے قیام کے دوران اسماعیلی عقائد اور امام شناسی کی تعلیم دی۔ یہاں پر یہ حقیقت واضح رہے کہ اسماعیلی دعوت کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ گرد و پیش کے ماحول میں پلتے ہوئے بھی اپنے تشخص کو برقرار رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں ہنزہ میں اسماعیلی دعوت کا آغاز ہو رہا تھا، اس وقت آس پاس کا سارا ماحول اثنا عشری تھا، یعنی بلتستان، استور، گلگت، ہمسایہ ریاست نگر اور خود ہنزہ میں شیعہ اثنا عشری مذہب کا غلبہ تھا۔ ایسے ماحول میں جہاں دائی موصوف نے شیعت کی بنیادی عقائد پر عمل کی تعلیم دی اور حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ولایت اور امام اور دیگر دینی ارکان کی تعویل و حکمت سمجھائی، وہاں پر انہوں نے اثنا عشریت سے اسماعیلیت کو قائم کرنے کے لیے اسماعیلی تصورات میں تصوف کا پہلو بھی رکھا اور بتایا کہ حمد باری تعالیٰ، نعت، رسول مقبول اور مناقب ائمہ طاہرین علیہ السلام کو صوفیانہ طریقے سے پڑھا جائے۔ اس کے بعد مذہبی محفل میں منقبت خوانی کے ساتھ ذکر جلی کا اہتمام بھی ہونے لگا، جو آج تک جاری ہے، اور اس مسلک کے ماننے والے مولائی کے نام سے پکارے جانے لگے۔ جب دائی یاقوت شاہ کو ہنزہ میں اس حد تک دعوت کی راہ میں کامیابی ہوئی تو اس کا آوازہ دوسرے دائیوں اور مبلغوں تک بھی پہنچا۔
یہ سنتے ہی سید حسین اردبیلی کے صاحبزادے سید غلام علی شاہ بھی ہنزہ آئے، چونکہ ہنزہ میں وزیر زادہ زینت شاہ اور ان کے چند ساتھی پہلے ہی ان کے والد سید حسین کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسماعیلی ہو چکے تھے۔ ان کے ساتھ سید غلام علی شاہ نے چند اور افراد کو بھی اپنے حلقہ اردات میں شامل کر دیا جو مریدان سید حسین کے نام سے موسوم ہوئے۔ اس طرح خواجہ شاہ طالب، خواجہ شہدا اور مرزا اسماعیل وغیرہ دائی بھی سریقول اور ترکستان سے آ کر ہنزہ کے بلائی علاقے گوجال میں دعوت دیتے رہے اور لوگوں کو اپنے حلقہ اردات میں شامل کرتے گئے۔ علاقہ گوجال کی جماعت ان مذکورہ دائیوں کی دعوت کے نتیجے میں اسماعیلی مذہب کا حلقہ بگوش بنی ہوئی ہے۔ علاقہ ہنزہ میں سید عبدالحمید کی دعوت۔ اگرچہ وسطی ہنزہ اور بلائی ہنزہ میں یعنی گوجال میں مذکورہ دائیوں اور مبلغوں کے ذریعے اسماعیلی دعوت پھیل چکی تھی، لیکن ریاست ہنزہ کے پائنی علاقہ شناکی کے صدر مقام ہنی موجودہ ناصر آباد میں اب تک اثنا عشری مذہب پر عمل ہو رہا تھا، جہاں پر دائی سید شاہ عبدالحمید ابن سید پرتو شاہ ارکری علیہ رحمہ کی کوششوں کے نتیجے میں میر محمد غزن خان ابن میر غضنفر علی خان آئے ہنزہ کے عہد امارات میں اسماعیلی مذہب کو قبول کیا گیا ہے۔ سید موصوف میر محمد غزن خان اول کے عہد امارات میں ہنزہ میں 3 سال تک جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ علاقہ شناکی کے سارے اسماعیلی سید موصوف اور ان کے فرزند سید شاہ نواز شاہ عرف بلبل پیر کے حلقہ اردات میں ہے۔ اہلیان گنیش ہنزہ کو بھی سید شاہ عبدالحمید نے اسماعیلی مذہب کا حلقہ بگوش بنایا تھا۔ سید شاہ عبدالحمید کے فرزند بلبل پیر بھی اسماعیلی مبلغ ہونے کی وجہ سے مہتر چترال شجاع الملک کے زیر عتاب آئے اور مہتر کے جبر اور قید و بند کی صحبتوں سے تنگ آ کر پہلے سریقول اور پھر وہاں سے آ کر ہنزہ میں جلاوطنی کے ایام گزار رہے تھے۔ موصوف میر محمد نظیم خان کے زمانہ امارات میں ہنزہ آئے ہوئے تھے اور میر موصوف کی وفات تک یہاں رہے۔ اس کے بعد شاہ صاحب بھی واپس چترال چلے گئے اور وہیں پر وفات ہو گئے۔ میر محمد جمال خان نے جب ذاتی طور پر سید شاہ اردبیلی کی دعوت پر اسماعیلی ہو گئے تو بعد میں آپ کی رعیہ نے بھی سید شاہ یاقوت کی دعوت پر اپنے عمائدین کے ساتھ اسماعیلی مذہب قبول کیا۔ میر صفدر علی خان جب ہنزہ پر انگریزوں کے حملے کے دوران ہنزہ سے فرار ہو کر حکومت چین کے ہاں پناہ گزین ہوا اور ان کے سوتیلے بھائی محمد نظیم خان کو بلا انگریزوں نے ریاست ہنزہ کی امارات پر قبضہ کیا۔ اب تک میر صفدر علی خان کی اولاد سنکیانگ میں موجود ہے۔ آپ ریاست ہنزہ کے آخری اسماعیلی حکمران تھے۔ آپ ریاست کے موروثی حکمران ہونے کے علاوہ سینٹرل ایشیا کی اسماعیلی جماعت کے لیے نفاذ آئین سے قبل صدر جماعت سینٹرل ایشیا اور امام کے نمائندہ خاص کے عہدے پر مامور تھے۔ 1949 میں نفاذ آئین کے بعد اسماعیلی سپریم کونسل برائے سنٹرل ایشیا کے عہدۂ صدارت پر 6 سال مامور رہے۔ ریاست کی موروثی حکومت
1929 میں حکومت پاکستان کے ایک اعلان کے ذریعے ختم ہوئی تھی اور میر مرحوم نے 1949 میں وفات پائی۔ اس طرح آج ان تین دائیوں کی وجہ سے ہنزہ میں 100% اسماعیلی مذہب پھیلا ہوا ہے۔ نظاری ٹی وی کے ویڈیوز دیکھنے کا شکریہ۔